کہ عام بندے کی جو غلطی ہوتی ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو ممبر پر بیٹھ کر غلطی کرے نا اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے، اس کا نقصان، کیونکہ جو ممبر پر بیٹھا ہے، مصلی پر بیٹھا ہے، مسند پر بیٹھا ہے، ظاہر ہے اس کے ماتحت لوگ تو ہوں گے نا، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگ تو ہوں گے، تو اگر امام غلطی کرے گا تو مقتدی بھی سارے غلط ہو جائیں گے، پیر غلطی کرے گا تو مرید بھی سارے، ہوگا کہ نہیں؟ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں ایسی بات کروں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور سچی بات کروں۔ کیسی بات کروں؟ سچی بات کروں، چاہے میرے اپنے خلاف ہو، چاہے میرے اپنے ہی خلاف ہو۔ کیا آپ کا یہ ارادہ ہے؟ یا ایسے دگڑ مگڑ ہونی چاہیے؟ دودھ میں پانی آپ برداشت کرتے ہیں تو دین میں ملاوٹ برداشت ہونی چاہیے؟ دین بھی خالص، اللہ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، تو دین کو بھی کیا رکھنا چاہیے؟ خالص رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم دودھ میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، اس طریقے سے دین میں بھی ملاوٹ برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم دوستی میں بھی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی دوست ہو نا تو وہ ہمارے دشمن کے پاس بیٹھتا ہو تو ہم اس کے ساتھ دوستی پسند کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یعنی یہ غیرت اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ جو ہمارا دوست ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ وہ ہمارے دشمن کے پاس بیٹھے گا تو ہم کہیں گے بھائی اگر ہمارے ساتھ دوستی رکھنی ہے تو پھر دا بچہ ہے، مسلمان دا بچہ مسلمان دے گھر وچ پیدا ہون والا کدے نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم بنے۔ حدیث پاک کا فیصلہ ہے غیر مسلم دے گھر وچ پیدا ہون والا بچہ غیر مسلم ہوئے گا، عیسائی دے گھر وچ پیدا ہون والا بچہ عیسائی ہوئے گا، یہودی دے گھر وچ پیدا ہون والا یہودی ہوئے گا، ہندو دے گھر وچ پیدا ہون والا ہندو ہوئے گا، سکھاں دے گھر وچ پیدا ہون والا سکھ ہوئے گا، وہابی دے گھر وچ پیدا ہون والا وہابی ہوئے گا، سنی دے گھر وچ پیدا ہون والا سنی ہوئے گا، دیوبندی دے گھر وچ پیدا ہون والا دیوبندی ہوئے گا، شیعہ دے گھر وچ پیدا ہون والا شیعہ ہوئے گا، مسلمان دے گھر وچ پیدا ہون والا مسلمان ہوئے گا۔ لیکن ایک ایسا مسلمان ہے بچہ پیدا مسلمان دے گھر وچ ہویا لیکن عادتاں ساریاں انگریزاں والیاں نے، عادتاں ساریاں سکھاں والیاں نے، عادتاں ہندوؤں والیاں نے، پھر کہنا پڑے گا یا تے باپ نے ظلم کیتا ہے، یا استاد نے ظلم کیتا ہے، یا تعلیم نے ظلم کیتا ہے۔ بچہ مسلمان دا ہو کے انگریز دے پیچھے جاوے، کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے؟ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ اس سرکار سے مراد انگریز سرکار ہے، مدینے والا تاجدار نہیں۔ اگر مدینے والے سرکار کی تعلیم ہوتی پھر مدینے کے تاجدار کا غلام ہوتا، اگر مدینے والے سرکار کی تعلیم ہوتی ماں باپ کا فرما بردار ہوتا، استاد کا فرما بردار ہوتا، بڑوں کا ادب و احترام کرتا، چھوٹوں سے شفقت کرتا، پڑوسی کا ادب و احترام کرتا، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرتا۔ یہ تعلیم انگریز کے لیتا ہے، پھر انگریز بنتا ہے، شکل اس جیسی بناتا ہے، لباس اس جیسا اپناتا ہے، داڑھی بھی ویسے رکھتا ہے، اگر کٹنگ پر آئے کٹنگ کروائے تو کٹنگ بھی ویسے کرواتا ہے۔ اس کو نبی کی کٹنگ پسند نہیں آتی، نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا، نبی کی شکل پسند نہیں آتی، نبی کا لباس پسند نہیں آتا، تبھی اقبال کو کہنا پڑتا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ۔ اے مسلمان تو سر سے لے کے پاؤں تک افرنگیوں کی تصویر بنا ہوا ہے۔ افرنگیوں کی تصویر کیوں بنا ہے؟ اس وجہ سے بنا ہے کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر، وہاں سے مستری آئے، معمار آئے، انہوں نے چھیلا، کڑا، بنایا، سنوارا، چھیل کے تجھے بنایا انگریزوں جیسا۔ جب مستری امریکہ سے آئے تو شکل امریکہ کی بنے گی۔ اگر مستری مدینے سے آتا، محمد عربی کے مدرسے سے آتا تو پھر مدینے کے تاجدار کی شکل و صورت بنا کے جاتا۔ آج سکول سے نکلنے والا بچہ انگریز کا نقشہ پیش کرتا ہے اور محمد عربی کے مدرسے سے نکلنے والا بچہ محمد عربی کی تصویر بن کے آتا ہے۔
اب یہ ہماری اپنی خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے؟ ہم اپنی اولاد کو کیا بنا رہے ہیں؟ خدا را میں آخری بات اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر اپنی اولاد کو اس وجہ سے پڑھا رہے ہو کہ ہماری اولاد تنخواہ پہ لگ جائے گی، نوکری پہ لگ جائے گی، تو میں کہتا ہوں پیسے کے حصول کے لیے اگر بچے کو پال رہے ہو نا تو پھر ٹگے پال لو، بکرے پال لو، جو عام پالتے بھی ہیں ہم، کہ عید سے پہلے لے لیا، اس کو چارہ کھلایا، 2-3 مہینے پرورش کی اور عید کے اوپر جوان کر کے مہنگا کر کے بیچ دیا۔ ٹگے کی پرورش کیوں کی جاتی ہے؟ پیسے کے لیے، اور بچے کی پرورش آج کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے بچے کو بچہ نہیں سمجھا، ٹگا سمجھا ہے۔ ٹگا بھی اسی مقصد کے لیے پالا جاتا ہے کہ پیسہ آئے، بچے کو بھی اسی وجہ سے پڑھایا جا رہا ہے کہ پیسہ آئے۔ تو تم نے ٹگا پال لیا ہوتا، بچہ نہ پالو، اس لیے کہ بچے کو پالنے کا طریقہ اور ہے، ٹگے کو پالنے کا طریقہ پیسہ کمانا نہیں۔ تمہارا بچہ اگر مدرسے سے پڑھے گا، سرکار کے مدرسے سے، کل کو ہو سکتا ہے تمہاری قبر کے اوپر آئے اور آ کے جب کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح اللہ پاک تم پہ مہربان ہو جائے جو فوت ہو گیا، بیوی حاملہ تھی، بعد میں بچہ پیدا ہوا، جب 4 سال سے عمر زیادہ ہوئی، مسجد میں لے کے گئی، قاری صاحب نے پڑھایا، پڑھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے فرمایا جس بندے کا بچہ میری نام کو، میری ذات کو، میری صفات کو بیان کر رہا ہو، مجھے زمین کے اوپر بیٹھ کے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو، میں زمین کے اندر رہنے والے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اس پر مہربانی ہو جاتی ہے۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، دعا نہ بھی کرے تو انشاءاللہ قبر سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بچہ جس کو سوائے ٹی وی اور سکول کے سکھایا کچھ نہیں گیا، سکول میں گیا تو مینا بازار پکنک پارٹی، آج ٹرپ پہ جا رہے ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں، جن بچوں کو گانا بجانا آتا ہے وہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جن کو نہیں آتا وہ کلیپنگ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کلیپنگ کر رہے ہیں، تالیاں بجا کے۔ بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، نغموں کی، کہانیوں کی، ڈراموں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر پیریڈ لگتے ہیں۔ ادھر ٹی وی میں یہ دیکھتے ہیں ہمارے بچے، ادھر پریکٹیکل طور پہ سکول کالج میں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی امی کہنے کا پتہ نہیں، ابو کہنے کا پتہ نہیں، لیکن ڈانس کرنے کا پتہ ہے۔ قرآن نہیں آتا لیکن گانا آتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ذبح کی، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے کسی اور نے ہمارے بچے نہیں اجاڑے، ہم خود اجاڑ رہے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہیں، اگر تم نہیں نکالو گے، میرا کام صرف بتا دینا تھا۔ میں کان سے پکڑ کے کوئی بچہ باہر نہیں نکال سکتا، مسجد میں کان پکڑ کے داخل نہیں کر سکتا، مدرسے میں داخل نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو بات حق ہے میں وہ بات کہہ دوں، اور دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ٹی وی آپ خود بتائیں کہ جب 4 دیواری میں مولوی صاحب کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے تو مولوی کی بیوی دیکھ رہی ہے ٹی وی، مولوی کی بیوی دیکھ رہی ہے ٹی وی، ٹی وی میں سارے آ رہے ہیں، پردہ ہے۔ یہ فتاوی فاضل میں لکھا ہے جس امام کی بیوی پردہ نہیں کرتی اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ہمارے مولویوں کا کیا بنے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے مولویوں کا کیا بنے گا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اور مولویوں سے پوچھو جی ماحول کے پیچھے چلنا چاہیے، بس جو ماحول ہو نا، اس کا مطلب ہے تم ماحولی ہو، مولوی نہیں ہو۔ کیا ہو؟ ماحولی ہو۔ میرے ابو جی تو اس کو ماحولی کہتے ہیں، یہ ماحولی صاحب ہیں، مولوی صاحب نہیں ہیں۔ باقی بات تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بھائی مولوی ہوتا ہے دین کے پیچھے چلنے والا، ماحولی ہوتا ہے ماحول کے پیچھے چلنے والا۔ اور قوم کیسے بچے گی؟ کہ مولوی دین کے پیچھے چلے، قوم مولوی کے پیچھے چلے۔ اور مولوی ڈرائیور ہے، جب مولوی، پیر، حکمران یہ تینوں ڈرائیور ٹھیک ہیں تو خدا کی قسم سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں، ساری سواریاں سوئی ہوئی ہوں بس میں، صرف ڈرائیور جاگ رہا ہو نا تو سواریاں منزل پر پہنچ جاتی ہیں، اور اگر صرف ڈرائیور سویا ہوا ہو، ساری سواریاں جاگ رہی ہوں تو ایکسیڈنٹ۔ میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے ڈرائیور جاگ جائے،
یا اللہ ہمارے ڈرائیور مولوی سب سے چھوٹا ڈرائیور، اس سے بڑا ڈرائیور کون ہے جی؟ پیر، اور سب سے بڑا ڈرائیور حکمران۔ یا اللہ ہمارے ڈرائیور سیدھے ہو جائیں، جس طرح امام حسین نہ مولوی کو سیدھا کرنے گئے نہ پیر کو، کس کو سیدھا کرنے گئے تھے؟ حکمران کو۔ کہ اگر یہ سیدھا ہو گیا تو یہ دریا ہے، اس سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے کھالے آتے ہیں، دریا میں ریت ہو تو نہروں میں بھی آ جاتی ہے، نہروں میں ریت ہو تو کھالوں میں بھی آ جاتی ہے۔ ہمیں بے دین بنایا جا رہا ہے، کیوں کہ ہمارے اوپر بے دین بیٹھے۔ ہم نیچے سے اگر آواز بلند کریں حق کی تو آپ کتنا عمل کر لیں گے، میں کتنا عمل کروں گا؟ ہم صرف حق سے آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ چارہ نہیں چلتا۔ تبدیلی کیسی آئے گی؟ جب ہمارے اوپر سے آواز بلند ہوگی۔ خدارا ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائے، پیر ٹھیک ہو جائے، مولوی ٹھیک ہو جائے، تینوں ڈرائیور ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ گاڑی، امت کی گاڑی مدینے پہنچ جائے گی۔ تو مدینے سے ہوتے سیدھا آخری سٹاپ جنت میں ہوگا۔ اگر یہ ڈرائیور مولوی بھی گڈی دے چکر چ، پیر بھی گڈی دے ٹکر چ، تے حکمران بھی گڈی دے چکر چ، پیسے دے چکر چ، انہاں دا درمیان چ سٹاپ آندا امریکہ، تے امریکہ چ پھر نکل کے اگوں آخری سٹاپ انہاں دا کتے بلا؟ دوزخ۔ الحمدللہ کیڑا سٹاپ ہے آخری جی؟ دوزخ۔ اے دوزخ والے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تے میں یہ گل کہہ رہا بھی آ پردے والی جڑی گل ہے یہ تو بڑی پھر کمال گل ہوئی۔ میں تو پچھلا جمعہ رمضان شریف سی، بندے مینوں کہندے جی تسی بڑا سخت جمعہ لایا ہے۔ میں کہ میں اس واسطے سخت لایا بھی میرے گھر جو نہیں ہے ٹی وی۔ میں انہوں نے صاحب کہتا، میں کہ میاں میرے کو کتاب پئی، میں پڑھیا کہ جس مولوی دے گھر چ پردہ نہیں اندے پیچھے نماز جائز نہیں۔ میں کہ میں گناہگار فاسق فاجر جیویں دا بھی ہاں، گناہگار ہاں، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اسی کوجے کملے جیویں دے بھی ہاں، اور جننے ساڈے گناہ نے، اسی خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، لیکن جدو سانو پتہ ہے کہ گھر چ ساڈے پردہ نہیں ہوئے گا، ساڈے پیچھے لوکاں دی نماز نہیں ہوئے گی، تو میں کیوں گھر چ ٹی وی رکھاں؟ جدو مینوں پتا ہے کہ میرے گھر چ ٹی وی ہویا تو میرا گھر دا پردہ ختم ہے، تے میرے پیچھے نماز لوکاں دی نہیں ہونی۔ چل لوکاں نوں تو نہیں پتا، مینوں تو پتا ہے نا، میں کیوں رکھاں ٹی وی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر میں انہوں نے یہ گل کی، میں کیا اج جڑا معاشرہ ہے نا، کدھر کوئی استادوں کو یہ مسئلہ نہ پوچھ لے، مولویوں کو بھی دسو مولوی صاحب جس مولوی دے گھر چ ٹی وی نہیں ہے گا اندر پیچھے نماز ہو جاندی؟ تو پھر سارے چھٹی پہلے کہندی ہونی؟ اس محلے چ، اس محلے سارے چھٹی پہلے میری ہونی کہ اندے گھر ٹی وی نہیں لہذا اندے پیچھے نماز جائز۔ کیوں کہ مسئلہ پوچھے گا جی جہے مولوی نے ٹی وی رکھا ہوئے اندر پیچھے نماز ہو جاندی ہے؟ تو استاد صاحب فرمان لگے جے پیچھے ساری قوم ٹی وی والی ہوئے نا تو نہ ہوندی تے نہ ہوندی، پھر آپ ایک ہو جائے سارے، جے ہو جائے امام تے ہو جائے، بھی قوم بھی ہو جائے تے مولوی بھی، مولوی کہندا قوم پیچھے چلیے تو قوم کہندی مولوی پیچھے، مولوی ہو جائے لے پیر ہو جائے منی جڑا سانو کچھ نہ کرے، ساری مرضی مطابق چلے، جدھر کان پڑویا باندر وانگو پوچھ مروڑی میں مڑ گیا مولوی۔ نام مرادا تو دین پیچھے چل تے قوم تیرے پیچھے چلے، تو ہی بچ تے قوم ہی بچے۔ تا اقبال کہندا ہے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ پختہ خیال نہیں ہے مولوی آج، خام خیال، کچا خیال ہے۔ قوم خلاف ہو جاندی جی، دھیان نہ گل کرنی پیندی۔ یہ پختہ خیال نہیں، قوم دا پختہ خیال مولوی ہوئے۔ مینوں کئی بندے اتنے کہندے محلے چ مولوی صاحب تواڈے دن تھوڑے نے، میں کہا کوئی نہیں موت ٹائم تے آنی ہے۔ دسو میں ووٹاں دے دناں وچ ہن ووٹاں دے خلاف 2 جمعے پڑھا دیواں تے آپے دن تھوڑے والی گل ہے، موت نوں ماسی سدن والی گل ہے، سپ دے منہ آدم والی گل ہے بھی ادھروں ووٹ پین دے دن آئے ہون تے میں ووٹاں دے خلاف 2 جمعے پڑھا دیں بھی ووٹ دینے جائز نہیں ہے، کیونکہ سبزیاں دا مل ایک نہیں ہے، کھوتیاں دا مل ایک نہیں ہے، کتیاں دا مل ایک نہیں، بلیاں دا ایک نہیں، فروٹاں دا مل ایک نہیں، لکڑاں دا مل ایک نہیں، کسے شے دا کسے منڈی وچ مل ایک نہیں، یہ صرف یورپی منڈی ایسی ہے بندے دا مل ایک۔ مسلمان ووٹ پاوے تے کنے؟ ایک تے کافر پاوے تا ہائے ہائے ہائے۔ ایک پاسے مولانا سردار صاحب جان دو، مولانا سردار صاحب وہ ووٹ پاون، ایک پاسے جہاز بھی جان دو، جہاز نہیں ہوندے، ایک اُڑتا اڑتا ہے آسمان والا جہاز، ایک زمین تے جہاز ہوندا ہے، اور ٹیکا لا کے اڑتا ہوندا ہے،
ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਪਾਵਣ ਤਾਂ ਇੱਕ। ہم مولانا سردار صاحب اللہ دے کامل ولی نے، محدث اعظم پاکستان، سبحان اللہ، جنہاں دی قبر تے جاؤ تے خوشبوواں دے ہلے ایویں جویں جنت چ خوشبو آ رہی، سبحان اللہ۔ حدیث پاک دا نور ہی ہے، حدیث پاک دی برکت ہی نہیں ہے کہ اسی انہاں دا فیض لے کے بیٹھے۔ آپ ایک بازار جا رہے تھے، ایک ایمان دی تازگی واسطے گل کر دینا، اتنے پیارے حاضر دماغ سی، بازار میں جا رہا ہے، ایک بھابی اگوں آ گیا، کہندا مولوی صاحب تو کہنے نبی نو ہر گل دا علم ہے، ہر گل دا علم ہے، ہر گل دا علم ہے۔ تھلو تیلا چوکے نا، تیلا چوکے ایک کہندا دس نبی اس تیلے نو جاندا ہے؟ آپ نے حدیث پاک پڑھ کے فرمایا تو اے دس بھی اے تیلا نبی نو جاندا ہے کہ نہیں؟ جاندا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ میں لعنت تیرے عقیدے تے بھی اللہ پاک تیلے نو علم دے، تیلا نبی نو جاندا ہے تے نبی تیلے نو اسی ٹائم پسند ہو گئی۔ ایڈی وڈی شخصیت۔ ایک بندہ کہندا جی ختم دعاؤں جائز نہیں ہے گا، ختم دعاؤں جائز نہیں ہے گا۔ آپ نے میں ختم تو بغیر تقسیم کر دی جائز ہے؟ کہندا ہاں۔ میں ٹھہر، فرمایا ساڈا عقیدہ ہے بھی خالی دعا منگیے تے او بھی جائز ہے۔ کیوں؟ بندہ مر جاوے تے کنے بندے آ کے دعا منگدے نے، وہ آ کے کہندے بھائی دعا منگو، فاتحہ پڑھو، کہندے نا۔ یہ تو نہیں کدے کسی کیا بھی میاں لوٹی لے کے اگے رکھو، پانی میں رکھو، فروٹ رکھو، پھر دعا منگنی، کدے کسی کیا؟ ان مطلب بھی اگے رکھنا فرض واجب ساڈے نزدیک بھی نہیں۔ اسی کہنے بھی خالی دعا منگیے تے ایویں دعا بھی پہنچ جاندی، خالی تقسیم کر دی ختم تو بغیر، دعا تو بغیر تے او بھی پہنچ جاندے۔ جائز نے نا؟ کہندا جائز ہے۔ خالی دعا منگنا بھی جائز تے خالی تقسیم کر دینا بھی جائز، دونوں کام جائز کرنا جائز۔ فرمایا اے دونوں کام جائز جڑے نے اے کٹھے کٹھے وکھرے وکھرے کر لیے تے جائز نے۔ جے اے دونوں جائز کام کٹھے کر لیے تے انہاں نوں دوواں نوں جائز کاماں نوں کہڑی شے نے جائز کیتا بھائی؟ بھئی اگے بھی رکھ لئیے تے دعا بھی مانگ لئیے، کہڑی شے نے جائز کیتا ہے؟ بس ختم سی بھابی، اس تو اگے نہیں بھابی چل سکدا بس، کیونکہ باطل پیشاب دی جگ طرح بہ جاندا ہے۔ یہ پیشاب دی جگ نہیں بہ جاندی، ایویں بہ جاندا۔ ایڈا وڈا اللہ دا ولی کامل، او ایک پاسے ووٹ پاوے، ایک پاسے دو کنجریاں بازار دیاں کوٹھے دیاں کنجریاں دو ووٹ پا دین، جتیا کون؟ جتیا کون تے ہاریا کون؟ اللہ دا ولی ہار گیا کہ نہیں؟ تے کنجریاں دو جت گئیاں، کیوں؟ کنجریاں دے دو ووٹ نے تے انہاں دا۔ ایڈی وڈی لعنتی گل بے نے بندے جیسی قیمتی شاید مل لکھ کرتا تے اسی کہنے جائز نے ووٹ، قوم دی امانت ہے۔ خیر یہ تو گل ویسے ضمن آ گئی نا، گل میں اس واسطے کر رہا مینوں بندے کہندے نے اوتھے میاں مولوی صاحب ہلکی گل کیتا کر، میں کہ نہیں جے میں صحیح گل نہ دسی تے مینوں اگ دی لگام پائی جانی، تے میں تو سارے عام کہنا اوتھے مینوں پتہ ہے، اوتھے سارے نوں پتہ ہے کہ میں کہا بھی جننے دن میرے ایتھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لائی ہے ایتھوں مینوں کوئی کڈ نہیں سکدا، جدوں میرا ایتھوں دانا پانی ہو گیا ختم اتنے مینوں کوئی رکھ نہیں سکتا، تے موت میری ٹائم تے آونی، تے مینوں کیڑا پھایا پیا میں پٹھی گل دساں قوم نوں، سیدھی دساں ہی نہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ پھر کئی مینوں کہندے بھابی ہے، اللہ دی قسم کہندے بھابی ہے، دیوبندی ہے، کیوں؟ سیدھیاں گلاں کردا، معاف ہی نہیں کرتا کسی نوں۔ میں کہنا مطلب ہے بھی تہاڈی عقل نا رخصت ہو چکی ہے، تسی عقلوں پیدل ہو چکے ہو، بھائی سیدھیاں گلاں بھابی کردے نے، سنی پٹھیاں گلاں کردے نے، سیدھیاں گلاں بھابی کردے نے۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی، یہ ساری قوم دا حال ہے۔ میں کہ بھی آپ اپنے گھر ٹی وی نہیں رکھنا، ساڈے گھروں تو کنے سال ہو گئے جی نکلے نو، اسی نکے نکے پہلی دوسری پڑھتے سی ادو سکول۔ ساتھیوں اس پرفتن دور میں اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے تحفظ ایمان کے لیے پیام حق سنیں اور چینل کو منتخب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔